السلام علیکم۔ اکمل شہزاد گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ ایک نوجوان طالب علم ہے، ارسل درگام باجوہ۔ تو یہ اسٹوڈنٹ لیڈر بھی ہیں اور طالب علم بھی ہیں۔ باقی باتیں ان سے کرتے ہیں۔ کیسے ہیں ارسل، آپ خیریت بہت سے ہیں؟ شکریہ، الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو تھوڑا ذرا اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج کل جی میں ایک پاکستان کے بڑے ریناؤنڈ انسٹیٹیوٹ میں بی ایس پبلک ایڈمنسٹریشن کر رہا ہوں، قائد اعظم قائد یونیورسٹی۔ اعظم یونیورسٹی میں، یس۔ جی جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری طلبہ کی سیاست ہے، ایز اے اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ بھی بہت سارے جو ہے پروجیکٹس ہم نے پہلے بھی کیے، اور ابھی بھی میں اسلام آباد میں جنرل باڈی ممبر بھی ہوں پنجاب اسٹوڈنٹ کونسل کا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن اسلام آباد کا جو ہے پریزیڈنٹ ہوں۔ اچھا، تو یہ کب سے آپ کے پاس یہ ذمہ داری ہے؟ یہ 1 مہینہ ہوا ہے کہ مجھے میرا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ رانا سکندر ہے آج جو ابھی ایجوکیشن منسٹر بھی ہیں، وہ ہمارے پریزیڈنٹ ایم ایس ایف پاکستان کے، انہوں نے یہ ذمہ داری دی ہے۔ اچھا، تو اس سے قائد اعظم یونیورسٹی میں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو پڑھتے ہوئے؟ قائد اعظم یونیورسٹی میں مجھے ہو گئے ہیں 3 سال پڑھتے ہوئے۔ تو اس سے پہلے آپ نے کیا ایجوکیشن اس حاصل سے کی؟ پہلے میں ایف سی کالج میں انٹر میرا ہے ہیومینٹیز میں، اچھا، گڈ۔ اور مجھے جو سب سے بڑی اس میں انٹر ہیومینٹیز میں کرنے کی وجہ سے یہ ہوا فائدہ کہ جو بہت سارے ہمارے سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بڑی قریب سے ہم جان سکے۔ بالکل صحیح۔ جی تو آپ یہ ذرا بتائیے گا کہ دونوں، یعنی اب تو ایف سی بھی میرے خیال جی میں یونیورسٹی کا اس کا اسٹیٹس ہے، بالکل۔ تو ان دونوں یونیورسٹیز میں آپ کو کیا فرق لگا؟ پھر دونوں شہروں کی طرف بھی آتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت اچھا آپ کا سوال تھا۔ ایف سی کالج لاہور ایک ہمیں ایک شروع سے تھا، چونکہ میرا تعلق نارنگ منڈی سے ہے، تو ہمیں ایک شہر میں نہیں، لاہور بلکہ آپ موو یہ کرنا۔ کہیں کہ آپ کا بڑا معروف گاؤں ہے سکھانہ ہاں، باجوہ، ہمارا بڑا معروف گاؤں بھی ہے سکھانہ باجوہ، بالکل ایسے یعنی ہی، تو بلکہ دراصل 2 گاؤں ہیں یا 1 گاؤں ہے یہ؟ ایک گاؤں ہے یہ۔ اچھا میں اس کے ساتھ آپ کو ایک جوڑا واقعہ بھی سناتا ہوں۔ ہم لوگ نا، میرا لاء بھی ہے نا ساتھ پنجاب یونیورسٹی سے پرائیویٹلی، تو ہمارا ایک ایشو ہو گیا، اور ہم لوگ نا اریسٹ بھی ہو گئے ادھر وحدت روڈ والا جو ہے ان کا پنجاب یونیورسٹی کا ایگزامینیشن سینٹر، اور جب ہمیں ڈی ایس پی صاحب نے وہاں پہ پکڑ لیا، اریسٹ کر لیا، نہیں، تو بعد کیوں میں اریسٹ کیا؟ وہ ہمارا ایک ایشو ہو گیا تھا پیپر کا نا، لیک ہو گیا تھا پیپر، اچھا اچھا اور اکارڈنگ ٹو دا رولز آف پنجاب یونیورسٹی آپ جو لیک ہوا پیپر ہے وہ دوبارہ سے کنڈکٹ نہیں کر سکتے، لیکن ایڈمنسٹریشن کو اس بات کا پتہ نہیں تھا، اچھا۔ اینڈ ہمارے پورے انسٹیٹیوٹ میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے آگے کیا کہ آپ جو ہے نا اس کو دیکھیں۔ یعنی وہ اسٹرائک کر دیا آپ نے؟ اسٹرائک کر دی ہم نے، بڑی اچھی خاصی اسٹرائک کی، جس میں ڈی ایس پی صاحب نے جب اریسٹ کیا اور وہ مجھے لے گئے، اور وہ مجھے جا کے یہ تھانہ اچرا میں کہتے ہیں جی آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میں کہ چھڈو میرے تعلق نے تساں کی کرنا ہے؟ تو جب میں نے انہیں بتایا سکھانہ باجوہ سے، تو کہتے ہیں جی آپ کے تو کام اس طرح کے، یہ وہ بہرحال میں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہم نے بہت پولائٹلی ہینڈل کیا، جس میں وی سی صاحب تھے انہوں نے بڑا کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ، اور اس کی طرف وہ جو آپ کا سوال تھا بیسیکلی یہ لاہور میں جانے کا، ایک بڑے کھچاؤ تھا ایف سی کالج کا، شروع سے ہم لوگ سنتے آ رہے تھے کہ جی بینگ اے فارمنائٹ آپ کو بہت سارے ایکسپیرینس زندگی میں ملتے ہیں، اور بالکل اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے، ہمارے سول سروسز میں ہمارے فارمنائٹ بہت زیادہ ہیں۔ اور رہی بات قائد اعظم یونیورسٹی کی، اینڈ قائد اعظم یونیورسٹی کی جو مٹی ہے نا وہ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ تعلیم ہی دیتی ہے، بالکل اور صحیح۔ ماحول تو انسان ہے، پھر باقی چیزیں انسان پہ اچھا، تو انڈیویجول دونوں ہوتی ہیں۔ شہروں میں کیا فرق آپ کو لگتا ہے، لاہور اور اسلام آباد میں؟ شہر اقتدار میں دیکھیں، میں بات کروں گا اپنے پرسپیکٹیو سے، جو ہمارا ایز اے اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ پرسپیکٹیو ہے، رسائی ہمیں شہر اقتدار میں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے بڑی آسان ہے، لاہور میں کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن یہ ہے کہ لاہور میں ایک پاپولسٹ آپ ہوتے ہیں، جب بھی اسٹوڈنٹ میں کوئی بھی آپ کی فرض کریں کوئی ایشو ہو جاتا ہے، جس طرح پچھلے دنوں یونیورسٹی آف لاہور کی ایک طلبہ نے سوسائڈ کی تھی، تو اس میٹر کو ہم نے بڑا ہائی لائٹ کیا، اور اسلام آباد میں ایک جو طالب علم تھا ہاسٹل سٹی کے سامنے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو پھر ہم نے ایم ایس ایف کے پلیٹ فارم سے، آئی واز ایٹ دیٹ ٹائم سینئر وائس پریزیڈنٹ آف ایم ایس ایف، تو ہم نے اس کو سی ڈی اے کے چیئرمین صاحب کو محمد علی رنداوا صاحب کو اپلیکیشن دی، اور ان کا بڑا شکریہ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا، اور انہوں نے وہاں پہ میرا خیال 2 سے 2.5 کروڑ کی لاگت کا جو برج ہے
وہ بھی شروع کروا دیا. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دونوں شہروں کے ماحول میں آپ کو کیا فرق لگتا ہے؟ دونوں لاہور میں چونکہ گاؤں سے بھی بہت زیادہ، لاہور کے قریب بڑے سارے گاؤں ہوتے ہیں، تو اس لیے وہاں پہ تھوڑا سا ماحول اور طرح کا ہے. اسلام آباد میں یہ ہے کہ آپ کو اسلام آباد بیسیکلی جو ہے نا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا اسلام آباد آپ کو سکھاتا ہے بہت یعنی ساری آپ چیزیں. کو لاہور لگتا بھی ہے کہ سکھاتا اسلام آباد زیادہ پسند آیا ہے؟ ہے. مجھے اسلام آباد بیسیکلی زیادہ پسند ہے. اس اچھا، کی آب و مجھے ہوا، جو میری سکون کی اپنی وجہ سے. ڈیفینیشن ہے نا وہ جی یہ ہے کہ مجھے تو اسلام آباد شہر کا شہر اور گاؤں کا گاؤں لگتا ہے. کہہ یعنی جس طرح سکتے گاؤں ہیں. میں ہریالی ہے، درخت ہیں، کھلی جلی جگہ ہے. ہاں جی، لیکن اب اصل میں نا لاہور میں کچھ ریزن یہ بھی تھی کہ آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اگر آپ اس کا دیکھیں، یہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ہے وہاں پہ پرابلم. اچھا، تو اب آتے ہیں کہ جو جی آپ بینگ اسٹوڈنٹ، آپ کیا چیزیں محسوس کرتے ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کے مسائل ہیں جن کے لیے حل کرنے کے لیے آگے آنا پڑے گا؟ یہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا جی، وہ تو ایجوکیشن کی جو اویلیبلٹی ہے اور ایکسیسیبلٹی ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا. اب دیکھیں، پاکستان کی آبادی میں 60% یوتھ ہے تقریباً، بہت سارے جو مختلف انڈیکسز کے مطابق. لیکن اس 60% میں سے زیادہ تر کو جو تعلیم ہے وہ اس کی رسائی حاصل نہیں ہے. ہم نے انسٹیٹیوٹ تو بنا دیے، ہم نے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن بنا دیا، ہم نے ایجوکیشن منسٹری میں بڑے سارے ریفارمز لے کے آئے، لیکن وہ جو رسائی ہے نا ابھی بھی ایز سچ اس طرح سے نہیں ہے. اور زیادہ مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رورل ایریاز میں اس کا سب سے بڑا فقدان ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی ختم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہم بھی لگے ہوئے ہیں. بلکہ آپ ہم نے دور کیا جانا، اسلام آباد کے جو قریب گاؤں ہیں وہاں پہ لوگوں کو ایز سچ رسائی نہیں ہے تعلیم کی. تو یہ ہے کہ ہونی چاہیے، ڈیفینیٹلی تعلیم کی رسائی ہونی چاہیے. دوسرا جو جابز کا پریشر ہے، جابز بھی ہونی چاہیے ان لوگوں کے لیے. اصل میں نا مسئلہ یہ ہے، میں نے ایک بڑے قریبی دوست سے پوچھا کہ آپ بڑے لائق فائق بھی ہیں، سارا کچھ بھی ہیں، تو آپ ایٹ یور ٹائم ان 90s آپ کیوں نہیں آئے سروسز کی طرف؟ وہ کہتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہوتا ہے. سو ڈیفینیٹلی وہ 3 A's جو ہوتے ہیں، اویلیبلٹی، ایکسیسیبلٹی، افورڈیبلٹی آف ایجوکیشن، ہمیں جانا چاہیے. اور ابھی پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ یعنی جو یہ ایک لیڈر بننے سے پہلے آپ کو کیا مسائل لگتے تھے وہ تو آپ بیان کر چکے ہیں، اور ابھی تک آپ کیا کروا چکے ہیں اور کیا کروانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ ہمارا جی اسلام آباد میں جو میرا جو بیسیکلی تھیم تھا نا، جو میں نے اپنے انٹرویو میں بھی ان کو بتایا، کہ یہی ہے کہ ہم ایسے ایونٹس وغیرہ کرتے ہیں جن سے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ آسان جو تعلیم ہے وہ ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہلے FSC کرتے ہیں، بعد میں ہم آ کے جو ہے نا ڈفرینٹ ایسی آرٹس کی فیلڈز کی طرف جاتے ہیں. حالانکہ اگر آپ کمپیئر کریں اس کو GSC کے سلیبس کے ساتھ، تو وہ شروع میں ہی آپ کو ایک لائن دے دیتے ہیں کہ آپ نے اس لائن پہ کام کرنا ہے. بچے بھی اس پہ سوچتے ہیں، جو طالب علم ہے وہ اس بات پہ سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ اس فیلڈ کی طرف جانا ہے، اس فیلڈ کی طرف نہیں جانا. ہمارے پاس ابھی جو مین ہیں وہ ڈاکٹر انجینئرس ابھی بھی اس دور میں بھی. لیکن ابھی تو چلیں AI اینڈ انوویشن پہ اس گورنمنٹ نے ہماری نے بہت کام کیا ہے، بہت زیادہ کام کیا. پچھلے دن اسلام آباد میں AI انوویشن کا ایک پورا ایونٹ ہوا جو 3-4 دن کا تھا، انڈس ویک جو تھا. تو یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں کہ لوگوں کو رسائی کے لیے ڈفرینٹ سیمینارز کنڈکٹ کریں اور کیمپس لگائیں ایجوکیشن کے حوالے سے. اچھا، آپ بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھ رہے ہیں، پبلک ایڈمنسٹریشن، تو ساتھ لاء بھی کریں، تو آئندہ آپ کا کیا فیوچر میں کیا پروگرام ہے؟ آئندہ ہر طالب علم جو قائد اعظم یونیورسٹی میں آتا ہے اور ایک ہیومینٹیز پڑھ کے آتا ہے، وہ ڈیفینیٹلی اس کا سوچتا تو یہی ہے کہ میں سروسز کی طرف جاؤں اور ملک کو سرو کروں. ارادہ تو ایسا ہی ہے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں. بالکل صحیح، انشاءاللہ. باقی ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، طلع تم خیز موجوں سے، گھبرایا نہیں کرتے. تو آپ کی جو اپنی دلچسپی لٹریچر کی طرف بھی ہے کوئی؟ لٹریچر کی طرف یہ ہے کہ ہم چونکہ بہت سارے پاکستان کے بڑے بڑے جو اداروں کے سیکٹریز ہیں، ایڈیشنل سیکٹریز ہیں، ان سے ہمارا چونکہ ہماری ڈگری اس ریلیٹڈ ہے تو پڑھتے رہے ہیں. کچھ کتابیں وہ ہمیں ریکمینڈ کرتے رہے ہیں، جس طرح کہ یہ کازز آف ویلتھ آف نیشنز ہیں، اور اس ریلیٹڈ جو کتابیں ہیں سوشل سائنسز کے یعنی آپ اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے جی پڑھتے ہیں؟ بالکل، سبجیکٹ کے حوالے سے. بالکل صحیح. ارسل، بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے. گو کہ یہ مختصر رہی، تو آئندہ انشاءاللہ کسی اور نشست میں ہم اور مزید گفتگو کریں گے.
آپ کی آمد کا بہت شکریہ. تھینک یو سو تھینک مچ. یو ویری مچ.